آج کا بڑا واضح موقف ہے. 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی, اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. تو یہ جو آپ کی فوج ہے, اس کے جو افسر ہیں, اس کے جو جوان ہیں, یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے. یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے. تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے, یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ, ایک زاویے, ایک گروپ, ایک پارٹی, ایک مذہب, ایک مسلک, اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا. 9 مئی پر فوج کا موقف بہت واضح ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ آئے گی. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے. قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ بے ضمیر لوگ چند پیسوں کے لیے ملک, عوام اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. DG ISPR نے کہا کہ کوئی افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تو فوج پوری کارروائی کرے گی. یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے. اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ. اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ بیرونی فنڈنگ پر اور بیرونی بیانیے پر ایک جتھا جمع کرو, معصوم شہریوں کو ورگلاؤ, ریاست کی رٹ کو چیلنج کرو, تھراؤ کرو, آگے لگاؤ, بے جا ڈیمانڈز پیش کرو, اور جب ریاست آگے سے جواب دے تو معصوم بن جاؤ. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کی نام نہاد قیادت کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے. گوادر میں چلے جائیں, وہاں آپ کو حکومت کی رٹ ملے گی. DG ISPR کی نیوز کانفرنس. بولی حکومت بلوچستان نے کہا پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, آپ سڑکیں بلاک نہ کریں. انہوں نے کہا کہ ہم سڑکیں بلاک کریں گے. آپ نے دیکھا انہوں نے آگ بھی لگائی. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد قیادت دہشت گرد تنظیموں اور جرائم پیشہ مافیا کی ایک پراکسی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی کے سوا کچھ نہیں. اسمگلنگ سے متعلق سوال پر DG ISPR نے کہا بلوچستان کے ایرانی سرحد سے متصل علاقوں میں بنیادی سہولیات اور روزگار کی کمی ہے. بلوچستان کے ان علاقوں کے لوگوں کا انحصار ایران سے تجارت پر ہے. اگر ایرانی سرحد مکمل بند کر دیں تو مافیا کو فوج کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ضروری ہے. افواج پاکستان حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہے. رواں سال دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 23,622 آپریشن کیے گئے. حکومت پاکستان نے 2 دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی ہے. کالعدم TTP کو فتنہ الخارج کے نام سے نوٹیفائی کر دیا گیا. DG ISPR نے کہا افواج پاکستان کی توجہ خیبر پختونخوا کے شدہ قبائلی اضلاع اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر ہے. بانی PTI نے فوج کے ساتھ بہتر تعلقات نہ رکھنے کو حماقت قرار دے دیا. ایک بار پھر کہا کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن انتخابات میں اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہ کرنے پر بھی بازید. بولے ہم ایسے تمام مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو ملک کی بگڑتی صورتحال کو بہتر کر سکے. شہباز حکومت سے ایسی بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بانی PTI نے کہا کہ امریکہ کے خلاف کوئی رنجش نہیں. حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے فوج پر بطور ادارہ تنقید نہیں کی. فوجی قیادت کے حوالے سے غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بانی PTI کو اقتدار کا منگتا قرار دے دیا. کہا اداروں پر حملوں کے منصوبہ ساز نے جھوٹ بول کر 4 سال عوام کو غلط فہمیوں کا شکار بنایا. کبھی سائفر لہرا کر تو کبھی امریکہ کا نام لے کر قوم کو بیوقوف بنایا گیا. بانی PTI اب خود بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. سب ان کی اصلیت سمجھ چکے ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا بہروپیہ NRO کی بھیک مانگ رہا ہے جو نہیں ملنا. رو چیخو یا پٹو NRO نہیں ملنا. تمہارے خلاف کیس ختم نہیں ہوں گے, جواب دینا پڑے گا. 9 مئی کا شاخسانہ حل ہونے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کیسز کے فیصلے جیسے ہونے چاہیے تھے نہیں ہو رہے. 9 مئی میں ملوث افراد کو آج بھی قانون کا سہارا مل رہا ہے. بولے نیئر بخاری کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی. انتخابات قبل از وقت ہونے ہوئے تو فیصلہ حکومت کرے گی.
5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हकूक़ को गासिब किया गया। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब का आर्टिकल 370 मनसूख करके गैर रियासती बाशिंदों की मकबूजा कश्मीर आबादकारी की राह हमवाह की गई। जब तक कश्मीरियों को हकूक़ नहीं मिल जाते पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। एक वक्त आएगा कि भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और एक दिन ज़रूर पाकिस्तान में शामिल होगा। भारत की खाम ख्याली है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक खुद इरादियत ख़त्म कर देगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दफ्तर ख़ारजा की रैली से खिताब कहा, भारत का मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक़ फ़ैसला दुनिया को कबूल नहीं। हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम हैं कि मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदल दे। इसहाक़ डार ने कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ रही है। हमने गज़ा और कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से उठाया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची में रैली, कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। स्कूल तालिबात की कश्मीरी परचम उठाए रैली में शिरकत। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा, आज तारीख का सयाह तरीन दिन है। कश्मीरी 7 दहाइयों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद आज़ादी के लिए हमेशा सरगर्म रहे। जंगे कश्मीर की वजह से हुई हैं। कश्मीर का मसला हल होगा तो खित्ते में अमन आएगा। बाग में भी कश्मीरियों के यौम इस्तेहसाल के मौके पर रैली का इनेकाल। शुरका ने हाथों में भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक भी रोक दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की भरपूर मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता 5 बरस से मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके कश्मीरियों का बदतरीन इस्तेहसाल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। भारत 5 अगस्त 2019 से अब तक बैन-अक़वामी कानून कश्मीरी अवाम की उमंगों की मुकम्मल बेतौकीरी करता रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम कहा, भारत के दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आलमी बरादरी भारत पर जोर दे कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की यौम इस्तेहसाल की तारीख दिन की याद दिलाता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन और सलामती के हुसूल के लिए भारत को हर हाल में तनाज़ात के हल की तरफ बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले, मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा एक बड़े इंसानी बहरान और अलमिये में तब्दील हो चुका है। इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम सहने के बाद भी कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद रुकवाने के लिए अमली किरदार अदा करे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, IPP से मुआहिदों ने मुल्क को मुआशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। शुरका का कहना है कि हुकूमत को मुतालिबात मानना होंगे। क़यादत के अगले लाहे अमल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेपरा, CPPA, PPIB और SECP के अरकान शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। IPPs की कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट्स में कमी से मुतल्लिक तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت نے ملک کو دیوالیہ کیا ہے. نون لیگ نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں میں دھکیلا, معیشت تباہ کر کے ملک IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. نون لیگ نے IPPs کو عوام پر مسلط کیا. بجلی کے زیادہ بلز کی وجہ سے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے کہا مینڈیٹ چوروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے الیکشن واحد حل ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں آج ثوابی کا جلسہ جعلی حکومت کے خلاف اہم سنگ میل ثابت ہوگا. بانی PTI کی رہائی کے بغیر ملک ترقی ناممکن ہے. قذافی اسٹیڈیم کی جدید بنیادوں پر تعمیر نو کا صحرا محسن نقوی کے سر ہے. وزیر اعظم کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. شہباز شریف نے کہا کرکٹ ٹیم کی دوبارہ تشکیلیں نو کریں, صرف میرٹ پر کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے. میرٹ کے خلاف وزیر اعظم بھی سفارش کرے تو نہ مانے. کرکٹ ٹیم کی تشکیل نو محسن نقوی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ڈومیسٹک اسٹرکچر میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی اور ایڈوائزر وقار یونس کی لاہور میں نیوز کانفرنس. محسن نقوی نے کہا پاکستان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر برا نہیں, چیف سلیکٹر کھلاڑیوں کا انتخاب میرٹ پر کریں. ڈومیسٹک چیمپئن کپ ہر سال ہوگا. کھلاڑیوں کے معاوضوں اور میچ فیس میں اضافہ کر دیا. کیٹیگری 1 کے کھلاڑیوں کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. چیمپئنز کپ میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی کھیلیں گے. کراچی میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار. شاہراہ فیصل, کورنگی, ملیر ایئرپورٹ اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے. شہر قائد کے علاقے لیاری اور چاکی واڑہ میں مکانوں کی چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے. محکمہ موسمیات کی سندھ بھر میں اگست میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی. صوبے بھر میں شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ. سبی اور گرد و نواح میں ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث دریائے ناڑی کینال میں اونچے درجے کا سیلاب. ناڑی کینال کے ارد گرد کے مکینوں کو الرٹ جاری. سبی کے ڈپٹی کمشنر آفس میں ہیلپ لائن اور فلڈ کنٹرول روم قائم. تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ. مختلف علاقوں میں لوگوں کے گھروں اور سڑکوں سے نکاسی آب کا کام بھی جاری. سیلاب کے باعث بند ہونے والی کوئٹہ سبی قومی شاہراہ بحال. بولان میں سفر کرنے سے پہلے شہریوں سے کنٹرول روم سے رابطہ کرنے کی ہدایت. الرحمان ڈیولپرز کے علم دوست پروجیکٹ دی لاہور سٹی کالج کی یادگار تقریب. آتش بازی, خوبصورت لائٹنگ اور میوزک کنسرٹ نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. نمرا مہرا کے گانوں پر سامعین جھومتے رہے. سپر سٹار عارف لوہار نے اپنی اداؤں سے میلہ لوٹ لیا. پنجاب میں اب 5 مرلہ ہی نہیں 4 اور 3 مرلہ گھروں پر بھی ٹیکس لگے گا. محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. پراپرٹی ٹیکس رقبے کی بجائے مالیت پر لگے گا. متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ریٹ کے مطابق ٹیکس عائد ہوگا. 1 جنوری 2025 سے 50 لاکھ سے زائد مالیت کے گھروں پر 0.07% ٹیکس عائد ہوگا. پبلک نیوز نے 27 اپریل کو گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی خبر دی تھی.